بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد شیرازی بڑی بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا۔ اپنی وحشت پر قابو پانے کے لیے بار بار شراب پی رہا تھا۔ اس سے محمود کی ہلاکت کی خبر کا انتظار تھا۔ کئی گھنٹوں سے اس کے کان قصر شاہی کی طرف لگے ہوئے تھے، مگر ابھی تک کسی گوشے سے شور ماتم نہیں اٹھا تھا۔ پھر جیسے ہی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور کنیز سعدیہ اندر داخل ہوئی، اسد شیرازی نے چیخ کر کہا، مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنا دے، یہ کہ محمود کے دل و جگر کٹ کٹ کر منہ کے راستے باہر آ چکے ہیں اور شاہی طبیبوں نے تصدیق کی ہے کہ سبکتگین کا بیٹا ہلاک ہو گیا ہے۔ سعدیہ اندر داخل ہوتے ہی سجدے میں گر گئی۔ نہیں میرے آقا! سعدیہ زار و قطار رو رہی تھی اور اس کا جسم تیز آندھی میں کسی نرم شاخ کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسد شیرازی نے آگے بڑھ کر سعدیہ کے سر پہ ایک زبردست ٹھوکر لگائی۔ نامراد، پھر تو زندہ کیوں ہے؟ اسد شیرازی کسی زخمی درندے کی طرح دہڑا۔ سعدیہ کانپتی ہوئی اٹھی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ محمود کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کمرے میں ایک شیر موجود رہتا ہے۔ سعدیہ نے اپنی ناکامی کی تفصیل سنائی تو چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی پر بھی دہشت طاری ہو گئی، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ کیا تو سچ کہہ رہی ہے سعدیہ؟ اسد شیرازی کی آواز میں وہ پہلی سی گونج باقی نہیں تھی۔ آرامن کی قسم، میرا بیان کردہ ایک ایک حرف درست ہے۔ سعدیہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے، جیسے وہ اسد شیرازی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اسد شیرازی کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے ایک انسانی ہیولا ابھر رہا تھا اور اس ہیولے پر اسے نظام شاہ کا گمان ہوتا تھا۔ دوسرے دن اسد شیرازی نے اپنے ایک معتبر غلام کو غزنی کی اس مسجد کی طرف روانہ کیا جس کے ایک گوشے میں نظام شاہ رہتے تھے۔ جا کر دیکھو کہ وہ جادوگر کون ہے، پہلے اسے دولت کے ذریعے خریدنے کی کوشش کرو، اور اگر وہ فروخت ہونے پر آمادہ نہ ہو تو پھر اسے راستے سے ہٹا دو۔ یہ ہماری راہ کا سب سے بھاری پتھر ہے، اگر اسے ریزہ ریزہ نہ کیا گیا تو دوسرے پتھر ہمیں کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ خدمتگار نے سر جھکا لیا اور زر و جواہر سے بھری ہوئی تھیلی لے کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسد شیرازی کی ہدایت کے مطابق وہ خدمتگار پہلے مسجد کے پیش امام سے ملا اور اسے ایک بڑی رقم بطور نظر پیش کی۔ سیم و زر کی طلب میں زندہ رہنے والے پیش امام کے سوالی چہرے پر مسرتوں کے کئی چراغ روشن ہو گئے اور پھر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا مسجد کے اندر پہنچا۔ پیش امام نے دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق گھٹنوں میں سر چھپائے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اندر موجود ہے، پیش امام نے واپس آ کر اسد شیرازی کے خدمتگار کو بتاتے ہوئے کہا۔ اسد شیرازی کا ملازم بڑے غرور کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا اندر پہنچا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نظام شاہ وہاں موجود نہیں تھے۔ خدمتگار گھبرا کر پیش امام کے حجرے میں واپس چلا آیا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پیش امام نے دوبارہ جا کر دیکھا تو نظام شاہ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسد شیرازی کا ملازم ایک بار پھر مسجد میں داخل ہوا، مگر اس مرتبہ بھی اسے شدید حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ نظام شاہ وہاں موجود نہیں تھے۔ عمل کئی بار دہرایا گیا۔ مسجد کا پیش امام کہتا تھا کہ نظام شاہ اندر موجود ہیں، مگر جب اسد شیرازی کا ملازم انہیں دیکھتا تو وہ نظر نہیں آتے تھے۔ بہت دیر تک یہ عجیب و غریب کشمکش جاری رہی۔ بالآخر اسد شیرازی کا ملازم تنگ آ کر واپس چلا گیا۔ خدمتگار کی بات سن کر اسد شیرازی سناٹے میں آ گیا۔ پھر وہ انتہائی غضب کی حالت میں اپنے ملازم پر برسنے لگا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انتہائی غصے کے سبب اسد شیرازی کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نظام شاہ مسجد کے پیش امام کو نظر آئے اور تجھے دکھائی نہ دے؟ یہ تیری بینائی کا قصور ہے، تو اندھا ہو گیا ہے۔ اہرمن کی قسم، میرے ساتھ یہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ خدمتگار شدت خوف سے لرز رہا تھا۔ تو اس مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اسد شیرازی ایک بار پھر گرجا۔ میں جانتا ہوں کہ تو راستے سے لوٹ آیا ہے اور یہاں آ کر بہانہ تراش دیا ہے۔ میں تیرے اس جھوٹ پر کسی طرح یقین نہیں کر سکتا۔ آقا، خدمتگار نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، مسجد کے پیش امام موجود ہیں، آپ ان سے اس واقعے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اسد شیرازی نے گھبرا کر اپنے خدمتگار کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا قصہ سرد ہونے لگا۔ بدحواسی میں اس نے پیش امام کے وجود کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ اب ملازم نے احساس دلایا تو اسے یاد آیا۔ تو جا، اسد شیرازی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اس جادوگر کو میں خود دیکھ لوں گا۔ خدمتگار لرزتے قدموں سے سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ اسد شیرازی بہت دیر تک نظام شاہ علیہ الرحمہ کے بارے میں سوچتا رہا، پھر خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، امیر علی شاہ تو مر گیا، مگر اپنے پیچھے ہمارے لیے ایک اور مصیبت چھوڑ گیا ہے۔ یکا یک اسد شیرازی کی نظروں کے سامنے ایک خدمتگار کا دہشت زدہ چہرہ ابھر آیا۔ پھر اسے نظام شاہ کے تصور سے ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ نظام شاہ کو نہ چھیڑ اسد شیرازی، اس نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے مسجد کے ایک گوشے میں پڑا رہنے دے۔ پھر محمود کا کیا ہوگا؟ اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور اگر محمود ہلاک نہیں ہو سکا تو پھر میرا اور میرے خاندان کا کیا ہوگا؟
اس خیال کے آتے ہی اسد شیرازی شدت خوف سے کانپ اٹھا اور اس نے اپنے اندر کی اس دہشت کو کم کرنے کے لیے چیخ کر کہا، نظام شاہ کو غزنی چھوڑنا ہوگا یا پھر اسے اس دنیا سے جانا ہوگا۔ مجھ سے یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہو سکتی کہ کوئی دشمن میری شہرگ پر زہر آلود خنجر رکھ دے اور میں بے خبری کی نیند سو جاؤں۔ اسد شیرازی بہت دیر تک اپنے آپ سے گفتگو کرتا رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی۔ وہ ایک بار پھر سعدیہ کو آزمانا چاہتا تھا، مگر سعدیہ محمود کی والدہ کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی تھی۔ اسد شیرازی نے بڑی بے چینی سے وہ وقت گزارا۔ پھر جب سعدیہ حسب معمول رات کی تاریکی کا سہارا لے کر اس کی خلوت میں داخل ہوئی تو اسد شیرازی نے اس سے پوچھا، کیا تجھے اب بھی محمود کے سرہانے کوئی شیر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں آقا، کنیز سعدیہ نے کسی تعمل کے بغیر کہا، میں نے اس شیر کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ یہ انکشاف سن کر اسد شیرازی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرا خیال درست نکلا۔ کنیز سعدیہ نے چونک کر اپنے آقا کی طرف دیکھا۔ وہ صرف تیرا وہم تھا، اسد شیرازی نے مسرور لہجے میں کہا، تجھے تیری آنکھوں نے فریب دیا تھا سعدیہ، وہ تیرے پریشان خیالوں کا تراشا ہوا شیر تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسد شیرازی کی گفتگو سن کر سعدیہ نئی حیرتوں میں ڈوب گئی تھی۔ ہو سکتا ہے، سعدیہ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ یقیناً ایسا ہی ہے، اسد شیرازی نے اونچی آواز میں کہا، تو ایک بار پھر کوشش کر اور محمود کو زہر پلا دے۔ مجھے اہرمن کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اس مرتبہ تو ضرور کامیاب لوٹے گی۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی نے ایک خفیہ جگہ سے زہر کی وہی شیشی نکالی اور سعدیہ کی طرف بڑھا دی۔ کنیز سعدیہ جو کچھ دیر پہلے ٹھیک خوش و خرم نظر آ رہی تھی، یکایک اس کے شگفتہ چہرے کا رنگ دھواں ہو گیا اور جسم لرزنے لگا۔ تیری یہی کمزوری تو تجھے کامیاب نہیں ہونے دیتی، اسد شیرازی نے اپنی کنیز کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سعدیہ نے بڑی مشکل سے اپنے دھڑکتے دل اور کانپتے جسم پر قابو پایا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسد شیرازی سے زہر کی شیشی لے لی۔ حوصلے سے کام لے، اسد شیرازی نے انتہائی سخت لہجے میں اپنی کنیز کو تعبیر کرتے ہوئے کہا، اگر تو نے اپنے وہموں پر قابو پا لیا تو تجھے اس بار وہ فرضی شیر نظر نہیں آئے گا۔ سعدیہ اپنے آپ پر جبر کر کے تیز تیز قدموں سے چلی گئی۔ پھر دوسرے دن جیسے ہی وہ محمود کو زہر دینے کے ارادے سے سبکتگین کے کمرے میں پہنچی، اسے وہی شیر دوبارہ نظر آیا، ایک خونخوار شیر جس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ سعدیہ نے اپنے ہونٹوں سے بلند ہونے والی چیخ کو سینے ہی میں گھونٹ لیا اور الٹے قدموں اسد شیرازی کی خلوت گاہ کی طرف لوٹ گئی۔ سعدیہ کی حالت دیکھتے ہی اسد شیرازی سمجھ گیا تھا کہ وہ اس بار بھی ناکام ہو گئی ہے۔ کیا ہوا بدنصیب، تو بولی کیوں نہیں؟ اسد شیرازی کسی درندے کی طرح دھاڑا۔ سعدیہ آگے بڑھی اور اسد شیرازی کے قدموں سے لپٹ گئی۔ آقا، مجھ گنہگار کو معاف کر دیجیے، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ میں جب بھی محمود کو ہلاک کرنے کی غرض سے وہاں جاتی ہوں تو وہ شیر وہاں موجود ہوتا ہے۔ سعدیہ گریہ و زاری کر رہی تھی اور عام حالت میں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسد شیرازی کچھ دیر تک کسی مجسمے کی مانند بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میں ایک صورت میں تیری کوتاہی کو معاف کروں گا۔ وہ کس طرح؟ سعدیہ نے سر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے اپنے آقا کی طرف دیکھنے لگی۔ کھڑی ہو اور میری باتیں غور سے سن، یہ کہہ کر اسد شیرازی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سعدیہ نئی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے اٹھی اور اس نے اسد شیرازی کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا۔ آقا، مجھے حکم دیجیے، میں آپ کے نمک کا حق ادا کرنے کے لیے۔ بس لفظنی نہ کر، اسد شیرازی نے قہرناک لہجے میں کہا، تو خوب جانتی ہے کہ تیرے آقا کو اس قسم کی گفتگو پسند نہیں۔ بہرحال میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، اگر تو اس مرحلے میں بھی ناکام رہی تو پھر یہ زمین تیرے وجود کو برداشت نہیں کرے گی۔ سعدیہ اسد شیرازی کی اس تنبیہ کا مفہوم خوب سمجھتی تھی۔ ایک بار پھر اس کا دل کانپا، مگر اس امید پر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ شاید سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے اور وہ نئی آزمائش میں پوری اترے۔ غزنی کے مضافاتی علاقے کی ایک مسجد میں نظام شاہ نامی ایک نوجوان رہتا ہے۔ اسد شیرازی نے سعدیہ کو اپنا نیا منصوبہ تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، اس سے 2-4 ملاقاتیں کر اور پھر ایک دن اسے اپنے حوالے سے بدنام کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ شاہی عدالت میں نظام شاہ پر مقدمہ چلے اور امیر ابو اسحاق اسے سنسار کرنے کا حکم دے دیں۔ اس طرح وہ جادوگر دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تو آسانی سے محمود کو زہر دے سکے گی۔ کنیز سعدیہ کو یہ کام زیادہ سہل محسوس ہوا۔ اگرچہ وہ ایک بے گناہ انسان پر الزام تراشی کے خیال سے غمگین تھی، لیکن کیا کرتی کہ اس کے سوا اسے اپنی نجات کا کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ سعدیہ جانتی تھی کہ اسد شیرازی اپنی سیاست کی بساط پر ناکام مہروں کو سجانے کا عادی نہیں تھا۔ وہ ایسے مہروں کو بے دریغ قتل کرا دیا کرتا تھا اور اس طرح مرنے والوں کے ساتھ اس کے راز بھی قبر کی گہرائیوں میں دفن ہو جاتے۔ سعدیہ کو بھی اس ناکامی کے بعد اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ نظام شاہ کے ساتھ ایک شرمناک کھیل کھیلنے پر آمادہ ہو گئی۔ اسد شیرازی کے ایک خدمتگار نے کنیز سعدیہ کو دور سے اس مسجد کا پتہ بتا دیا اور خود غزنی لوٹ آیا۔ سعدیہ عام سے کپڑوں اور گہری نقاب میں لپٹی ہوئی مسجد کے دروازے تک پہنچی اور پیش امام سے نظام شاہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ یہ بھی اسد شیرازی کے منصوبے کا ایک حصہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے معاملے میں پیش امام کو بھی گواہ بنا لے۔
یہ نظام شاہ کہاں رہتے ہیں؟ سعدیہ نے نقاب الٹتے ہوئے کہا۔ پیش امام نے خوبصورت نامحرم خاتون کو اتنے قریب پا کر سر جھکا دیا اور مسجد کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، نظام شاہ مسجد کے ایک گوشے میں رہتا ہے۔ اس کے بعد پیش امام اپنے حجرے میں چلا گیا۔ سعدیہ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور بڑے اعتماد کے ساتھ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے مسجد کے اندر قدم رکھنے کی کوشش کی، آگ کی تیز لپٹوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ سعدیہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ مسجد کے دروازے سے لے کر صحن تک ایک تیز آگ بھڑک رہی ہے، مگر ایسی آگ جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مسجد کے اندر تیز انگارے دہک رہے ہیں اور جن کے اثر سے پوری فضا ایک بھڑکتا ہوا تنور بن کر رہ گئی ہے۔ سعدیہ نے دوسری بار مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر اس مرتبہ بھی اسے اپنے قدم واپس کھینچنے پڑے۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ تیزی سے پیچھے نہ لوٹی تو اس کا پورا چہرہ جھلس کر رہ جائے گا۔ اب سعدیہ پر شدید خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا اور اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ نظام شاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے اور یہ انہی کے جلال روحانی کا اثر ہے کہ اسے مسجد کے دروازے سے صحن تک ناقابل برداشت تپش محسوس ہو رہی ہے، ورنہ حقیقت میں دور دور تک آگ کا ہلکا سا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ سعدیہ نے گھبرا کر واپس لوٹ جانا چاہا، مگر اسے فوراً ہی اسد شیرازی کے الفاظ یاد آ گئے، اگر تو اس مرحلے میں بھی ناکام ہوئی تو تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ سعدیہ ناقابل بیان دہشت اور اذیت میں مبتلا تھی۔ آج تک کبھی اسے ایسی کشیدہ صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ نہ وہ پلٹ کر اپنے گھر واپس جا سکتی تھی کہ وہاں اسد شیرازی کی شمشیر بے نعام اس کے اور اس کے اہل خانہ کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے چین تھی، اور نہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو سکتی تھی کہ وہاں ایک نادیدہ آگ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ جب سعدیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ چیخ چیخ کر کہنے لگی، نظام شاہ، میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک مجبور عورت ہوں، خدا کے واسطے مجھے چند لمحوں کے لیے مسجد کے اندر آ کر اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع عنایت فرما دیجیے، پھر میں زندگی سے مقتل کی طرف واپس چلی جاؤں گی۔ جیسے ہی سعدیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اسے محسوس ہوا کہ جیسے نادیدہ آگ کی تپش یکسر ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سعدیہ کو یہ احساس بھی ہوا کہ یکایک بازوئے قاتل ٹھہر گیا ہو اور اسے کچھ دیر کے لیے زندگی کے سائے میں امان مل گئی ہو۔ سعدیہ تیزی سے مسجد کے دروازے میں داخل ہوئی اور صحن کو عبور کر کے اس جگہ پہنچی جہاں نظام شاہ اپنے بوسیدہ کمبل پر بیٹھے ہوئے آنے والی عورت کا انتظار کر رہے تھے۔ نظام شاہ کو دیکھتے ہی سعدیہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ چند قدم چل کر مسجد کے فرش پر سجدے کی حالت میں گر گئی۔ نظام شاہ، میں بے قصور ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ سعدیہ اطراف گناہ کرتے ہوئے کسی ایسے مجرم کی طرح رو رہی تھی جس پر زندگی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ کاش آپ میری مجبوریوں کا اندازہ کر سکتے۔ اٹھو خاتون، نظام شاہ کی مہربان اور دل نشین آواز ابھری، یہ مسجد ہے، یہاں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ سعدیہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی تو نظام شاہ نے کہا، سکون سے بیٹھو، یہ کسی شہنشاہ یا امیر کا دربار نہیں ہے کہ تم احتراماً اس کے آگے کھڑی رہو، یہ خالق کائنات کا دربار ہے، یہاں شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ سعدیہ دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی تو نظام شاہ نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر ہم تمہاری مجبوریوں کو نہیں سمجھتے تو پھر مسجد کے اندر داخل ہونے بھی نہ دیتے، اور اگر تم ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھتی تو چل کر خاک ہو جاتی۔ سعدیہ کا جسم اب بھی لرز رہا تھا۔ وہ نظام شاہ کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتی تھی، مگر ہر بار اس پر ایک انجانی دہشت طاری ہو جاتی اور وہ گھبرا کر اپنا سر جھکا لیتی۔ پھر اسی حالت میں سعدیہ نے اپنے آقا اسد شیرازی کے ناپاک عزائم بیان کرتے ہوئے کہا، میں دل سے نہیں چاہتی کہ صاحبزادے محمود کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی آئے، مگر چونکہ ایک کنیز ہوں اس لیے مالک کے اشارے پر بار بار ناچتی ہوں، اور اس طرح میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ جیسے معصوم انسان کے صاف و شفاف لباس پر تہمت کا کوئی غلیظ و بدنما داغ ابھر آئے، مگر میں کیا کروں کہ اپنی مرضی سے نہ سانس لے سکتی ہوں اور نہ موت کی خواہش کر سکتی ہوں۔ کئی بار دل چاہا کہ خودکشی کر کے اذیت اور گناہوں کی زندگی سے نجات حاصل کر لوں، مگر پھر یہ سوچ کر ڈر گئی کہ میرے بعد بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ میری موت کے بعد بھی اسد شیرازی میرے متعلقین کو معاف نہیں کرے گا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ناکام واپسی کے بعد قصر شاہی میں عبرتناک موت میری منتظر ہوگی۔ پھر میں کہاں جاؤں نظام شاہ، کہاں جاؤں؟ مجھے دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر کنیز سعدیہ کسی معصوم بچے کی طرح رونے لگی۔ تہمت لگانے کے بجائے سعدیہ نے نظام شاہ کے آگے سر اطاعت جھکا دیا۔ اسد شیرازی کو یہ سب معلوم ہوا تو اس نے کیا رد عمل دیا؟ کیا اس نے سعدیہ کو قتل کر دیا یا اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے؟
آگے کیا ہوا داستان کے اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیے۔